پورے ایران میں 6 روزہ تدفینی تقریبات جو ہیں آیت اللہ خامنئی کی، وہ ان کا آغاز ہو گیا ہے اور پورے ایران میں فضا سوگوار ہے، بلکہ عراق میں بھی فضا سوگوار ہے کیونکہ ان کی میت عراق بھی لے جائی جائے گی اور 2 شہر جو ہیں نجف اور کربلا وہاں انہیں پہنچایا جائے گا جہاں سوگواران ایک بڑی تعداد میں شرکت کریں گے۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ تہران کی سڑکوں پر، تہران کی گلیوں میں ہر جگہ جو ہے وہ عوام باہر نکلے ہوئے ہیں شرکت کرنے کے لیے، اور ایک عجیب منظر ہے۔ ایک منظر تب دیکھا گیا تھا جب آیت اللہ خمینی جو ہیں ان کی تدفین ہوئی تھی بہشت زہرا قبرستان میں، تہران کے قریب ہی جو واقع ہے۔ وہاں بھی جب لوگ اتنی تعداد میں آئے تھے کہ جو باہر کے تبصرہ نگار تھے انہوں نے کہا کہ ایک انسانی سروں کا سمندر ہے۔ میرا خیال یہ ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ اجتماع اس سے بھی بڑا ہونے جا رہا ہے، اس لیے کہ آیت اللہ خمینی جو ہیں وہ اپنی طبعی موت اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، جبکہ آیت اللہ خامنئی جو ہیں ان کو تو شہید کیا گیا ہے، اور ایرانی قوم جو ہے وہ اپنے شہید کے لیے کس کس انداز سے باہر نکلی ہے، کس انداز سے وہ ان تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں، اس سے 2-3 میسیجز دنیا کو گئے ہیں۔ ایک میسیج تو یہ کہ جو ایران میں رجیم چینج کا تصور یا پلان بنایا تھا ٹرمپ نے اور اس کے پالتو نیتن یاہو نے، نہ وہ صرف یہ کہ وہ کامیاب نہیں ہوا بلکہ ایرانی قوم اور زیادہ متحد ہو گئی ہے۔ رجیم چینج کا تصور تو خیر زمیں بوس ہو ہی گیا، لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایرانی قوم جو ہے وہ ایک یونٹ کی طرح سے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے دشمن کا اتنا مردانہ وار مقابلہ کیا، اور دنیا کی سپر پاور امریکہ اور اسرائیل ان دونوں کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ یہ سب کچھ ایک ایسی ہی قوم کر سکتی ہے جو اندر سے متحد ہو۔ بے پناہ کوششیں کی گئی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود اس کا اعتراف کیا کہ میں نے کردوں کے ذریعے اسلحہ پہنچایا وہاں، میں نے موساد کے ایجنٹوں کے ذریعے وہاں پر جاسوسی کروائی، میں نے موساد کے ایجنٹوں کے ذریعے وہاں پر سرمایہ تقسیم کیا۔ کچھ عناصر تو ہر جگہ ہوتے ہیں جو اس قسم کی کارروائی میں شرکت کرتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں بھی ہم دیکھیں کہ بلوچستان میں سو کالڈ جو ناراض بلوچ ہیں وہ اسی طرح کی تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہیں بھارت کے ایما پر، تو وہاں بھی یہ سب کچھ ہوا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میرے خیال سے جو منظر اس وقت دیکھنے کا ہے وہ یہ کہ پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ اس وقت تہران میں موجود ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ایک بڑے ہیوی ڈیلیگیشن کے ساتھ وہاں گئے ہیں، بلاول بھٹو زرداری اس کا حصہ ہے، اس میں مراد علی شاہ ہیں، اس میں ان کے ساتھ ہمارے انفارمیشن منسٹر تارڑ ہیں اور دیگر بہت سارے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے ہمارے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر جو ہیں وہ پہنچے تھے تہران، ان کے ساتھ ہمارے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی جو ہیں وہ بھی موجود تھے ان کا استقبال کرنے کے لیے وہاں پر، اور ایک اور ڈیلیگیشن جس میں اسحاق ڈار صاحب ہیں، جس میں کنڈی صاحب ہیں جو گورنر ہیں KPK کے، جس میں یوسف رضا گیلانی ہیں، تو ایک بڑا بھرپور قسم کے 2-3 ڈیلیگیشن اس وقت جو ہے وہ تہران میں موجود ہیں۔ جو ہماری اطلاعات ہیں لیٹسٹ وہ یہ کہ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ اس تقریب میں شرکت کے بعد، یعنی جہاں پر انہیں مسلح خمینی کے تک رسائی دی گئی، یہ پاکستان کو ایک ایکسکلوسیو اعزاز ملا ہے اور کسی ملک کے ڈیلیگیشن کو وہ وہاں تک لے کے نہیں گئے ہیں، تو وہ واپسی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، تو کسی وقت بھی پہنچا چاہتے ہیں، لیکن باقی کا ڈیلیگیشن جو ہے اور باقی کے ڈیلیگیشن جو ہے ہمارے وفود وہاں پر ابھی موجود ہیں۔ 2-3 باتیں اس حوالے سے اور کہنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ میں نے ایران کی عوام کی یونٹی کا تذکرہ تو کر دیا۔ رجیم چینج کے حوالے سے ایک اور خواہش تھی کہ جو نئی قیادت سامنے آئے، یہ امریکہ کی خواہش تھی، وہ اتنی ہارڈ کور نہ ہو، اتنی ہی سخت گیر نہ ہو جتنی کہ پہلی قیادت رہی ہے، لیکن وہ یہ بات آسانی سے بھول گئے کہ آیت اللہ خامنئی کا شمار ان سٹیٹسمین میں ہوتا تھا جنہوں نے 47 برس ایران پر حکومت کی، لیکن کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی ملک پر چڑھائی کی ہو، انہوں نے کسی ملک میں تخریب کاری کرائی ہو، انہوں نے کوئی ایکسپینشنزم کے حوالے سے کسی پالیسی کا اعلان کیا ہو۔ تو ایک ایسے لیڈر کے لیے ہی میرے خیال سے پوری قوم بالکل بجا طور پہ باہر اس وقت سڑکوں کے اوپر موجود ہے، اور اگلے جو 6 روز ہیں آج کے بعد، یعنی آج کا دن شامل کر کے، یہ
مناظر جو ہیں یہ ایران میں تو ہر جگہ ہوں گے ہی، کیونکہ الٹیمیٹلی ان کی تدفین جو ہے وہ امام رضا جو ہے مشہد میں ان کے مزار کے لان میں ہوگی، لیکن اس سے پہلے ان کی میت کو قم لے جایا جائے گا، کیونکہ قم وہ مقام تھا جہاں انہوں نے بے پناہ لمبے عرصے تک جو ہے وہ تبلیغ کا کام بھی جاری رکھا، وہاں انہوں نے تدریس کا کام بھی جاری رکھا، اور پھر یہ میت ایک سٹیج کے اوپر عراق لے جائی جائے گی، جہاں پر کربلا اور نجف میں ان کو سوگواران جو ہے ان کا آخری دیدار بھی کر سکیں گے۔ یہ ایک بہت سٹرونگ میسج جا رہا ہے پوری دنیا کو کہ اگر لیڈرشپ اپنے عوام کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہو تو لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ منظر جیسا میں نے کہا کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ ایک بہت بڑا سبق اس میں یہ بھی ہے کہ قوم کا اتحاد جو ہے وہ کسی بیرونی دشمن کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ جو جنگ ہم نے دیکھی امریکہ اور ایران کے بیچ، جس میں اسرائیل بھی شامل تھا، اور اس وقت تک تو وہ خلیجی ریاستیں بھی شامل تھیں جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں، اپنی اپنی ریاستوں میں امریکہ کو اڈے دے رکھے ہیں، لیکن ایران کی طرف سے جس دفاع کا مظاہرہ کیا گیا وہ بھی تاریخ کے پنوں میں محفوظ ہو گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہ جتنے بھی ملٹری سے ریلیٹڈ انسٹیٹیوٹس ہوں گے، جتنے بھی وار کے ریلیٹڈ انسٹیٹیوٹ ہوں گے، وہاں یہ جنگ جو ہے ایک سلیبس کے حصے کے طور پہ پڑھائی جائے گی، اس لیے کہ جو نئی ڈائمنشنز جو ہے کہ اتنا طاقتور ملک جو ایئر کرافٹ کیریئر کے ساتھ حملہ آور ہو، جو F-35 جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ انفالبل ہے، اس کے ساتھ حملہ کرے، جہاں فضا کے اندر ریفیولنگ کی جا رہی ہو، اتنی قوت کے ساتھ حملہ آور ہو، اور پھر بھی اس قوم کا بال بیکا نہ کر سکے۔ وہ دعویٰ لے کے ٹرمپ جب چڑھائی کرتے ہیں کہ ہم یورینیم وہاں سے اٹھا کے لے جائیں گے، تو اپنے 5 جہاز گنوا کے دانت کھٹے کرا کے واپس پلٹتے ہیں اور پھر جرت نہیں کرتے ہیں۔ پہلے دھمکی دیتے ہیں کہ ہم اپنے فٹ سولجر جو ہے وہ جو جزیرہ خارج ہے وہاں پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجیں گے، اور پھر جرت نہیں کرتے، اس لیے کہ ایران کی طرف سے جس قدر مضبوط دفاع کا مظاہرہ کیا گیا اس نے امریکہ کو مجبور کیا کہ وہ اپنی اوقات میں رہے۔ اسی طریقے سے اب آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایک ایشو بنا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر ایران کی قیادت جو ہے بچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ایک تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو قیادت تھی، خاص طور سے آیت اللہ خامنئی کے زیر اثر جب وہ زندہ تھے، جب وہ حیات تھے، ان پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ان پالیسیوں میں تبدیلی کا امکان بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے بیٹے جو ہیں مجتبیٰ خامنئی وہ بہت زیادہ سخت گیر ہیں، اس لیے کہ پہلے تو وہ فوج میں تھے، اور پھر فوج کے بعد انہوں نے پاسداران جیسی قوت جو ہے اس کو تشکیل دیا ہے ایران میں، جو آج ایران کے دفاع کی سب سے بڑی قوت بن کے سامنے ابھری ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہی رجیم چینج ہوئی، نہ ہی جنگ جیتی گئی، تو ایران اس وقت پوری دنیا میں فوکس ہے۔ میں بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کے جو مناظر ہیں یہ اکراس دا ورلڈ جا رہے ہوں گے، ٹی وی کے ذریعے، سیٹلائٹ ٹی ویز کے ذریعے، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی کہ جس قوم کو تباہ کرنے کی، جس سویلائزیشن کو یعنی نیست و نابود کرنے کی بات ٹرمپ نے کی تھی، وہی قوم آج کتنی قوت کے ساتھ بھرپور انداز میں اپنے لیڈر کا سوگ بھی منا رہی ہے، اور پوری دنیا میں یہ میسج بھی بھیج رہی ہے کہ ایرانی قوم جو ہے وہ کسی بھی قسم کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہر وقت اور ہر لمحہ جو ہے وہ آمادہ ہے۔